بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہے ہماری سیاست، جنہوں نے بھاگ بھاگ کر حکومت بنائی تھی، حکومت بنوائی تھی، 26ویں آئینی ترمیم تک کروائی تھی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 منٹ لگائیں گے، حکومت چھوڑ دیں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے حکومت چھوڑ دیں گے، ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ ویسے یہ تو کہتے تھے ہم حکومت میں ہیں ہی نہیں، ہم سپورٹ ضرور کر رہے ہیں لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ سارے آئینی عہدے صدر گورنرز لے لیے، بلوچستان میں حکومت، سندھ میں حکومت لے لی، اور اس کے بعد کہتے تھے ہم تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے، یعنی جب تک کابینہ میں نہیں ہے ہمیں حکومت کا حصہ نہ مانا جائے۔ اب کہہ رہے ہیں ہم حکومت چھوڑ دیں گے۔ بھائی آپ کو تو کہنا چاہیے ہم وفاقی حکومت میں ہیں نہیں، حکومت کیا چھوڑیں گے، حکومت گرا دیں گے۔ مگر ساتھ انہوں نے سندھ میں اپوزیشن والوں کو بھی لتاڑا ہے کہ جی یہ دیکھیں اپوزیشن والے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری کے حوالے سے آ گیا کہ انہوں نے نہروں کی منظوری دی تھی یا اس میں ڈسکشن ہوئی تھی، منٹ سامنے آ گئے، کہہ رہے ہیں جی جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلط کیا جا رہا ہے، ہمارے ہوتے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہریں نہیں بن سکتی، یہ اپوزیشن والے ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، آدھا گھنٹہ نہروں پر بات کرتے ہیں، نہروں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور باقی سارا وقت ہمارے خلاف پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹ بینک کا مسئلہ بن گیا ہے، اور لہٰذا جب ووٹ بینک کا مسئلہ بنے گا تو وہ کسی بھی حد تک جائے گی، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے۔ جو زرداری صاحب نے ایک سسٹم بنایا تھا جس کو پیپلز پارٹی کا سسٹم نظام کہا جاتا ہے، اس نے پیپلز پارٹی کو صرف سندھ تک محدود کر دیا ہے، لیکن وہاں اس سسٹم بڑا مضبوط ہے۔ اب اپوزیشن چونکہ نہروں کے خلاف نکل رہے ہیں لوگ اور اس کو کیش کر رہی ہے، لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں کہ پہلے ہی پانی کم ہے، خشک سالی چل رہی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کہیں گے یہ نہریں اور نکالی جائیں گی، ان سے پانی رک جائے گا اور مسئلہ آئے گا، تو لوگ تو جذباتی ہوں گے، وہ اپوزیشن کی طرف دیکھیں گے، جی سندھ حکومت کچھ نہیں کر رہی، وہ تو وفاقی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے جی بیٹھ کر بات کریں گے، نہروں کا معاملہ ہے، ہم نے اس سے پیچھے تو نہیں ہٹنا، مگر ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا پانی لیا جائے گا، مگر دوسری طرف ہے جی یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب نہری منصوبہ پر مراد علی شاہ کی وفاقی حکومت چھوڑنے کی دھمکی، پھر انہوں نے کہا جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا، ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر جمہوری طریقے سے بات نہ مانی گئی تو 1 منٹ میں حکومت چھوڑ دیں گے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سمجھوتا ہی نہیں کر سکتے سندھ کے حقوق پر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بات کہ جی یہ سازش ہو رہی ہے، صدر مملکت بھی اس منصوبے کی حمایت نہیں کر رہے، اور بلاول بھٹو نے 27 دسمبر کو واضح کر دیا تھا اگر نہریں بنی تو وہ عوام کے ساتھ ہوں گے، اب جا کر ان کو تقریروں کی پڑ رہی ہے۔ تو یہ معاملہ کافی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا ملک نئے انتخابات کا متحمل ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر بات نہ مانی گئی تو ہم 1 لمحہ ضائع کیے بغیر حکومت چھوڑ دیں گے۔ لیکن خدشہ ان کو یہ ہے کہ پھر ہماری حکومت نہیں رہے گی تو پھر الیکشنز بھی نہیں کروائے جائیں گے، جو انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا تھا کہ پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز ہی نہیں ہونے دیے تھے، آج ہی اس سے اب ڈر رہے ہیں۔ جو سازش ہو رہی ہے، سازش پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اپنی آدھے گھنٹے کی تقریر میں 8 منٹ کلال پہ بات کرتے ہو، 25 منٹ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے ہو۔ ہمیں تو خدشہ یہی نا کہ اب ہمارا پانی لے لیں گے، کہتا ہے کہ جی 25% کام ہو گیا، کوئی تو کہتا ہے پانی بھرا، سندھ کے لوگ مر نہیں گئے، اوہ سندھ کے لوگ مرنے کے زندہ ہیں، یعنی اپوزیشن بات نہ کرے، نہروں کے خلاف اپوزیشن بات نہ کرے، ہم جو ہیں تو یہ پیپلز پارٹی سے کوئی حق نہ چھینے سندھ کارڈ کا اور اس طرح کی باتیں کرنے کا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اپوزیشن اگر وہی بات کرے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو وہ غلط ہے، ان کو کوئی حق نہیں اس طرح کی بات کرنے کا، ہم جو ہیں صرف ہم سے بات کی جائے۔ یہ حکمران خاندان عجیب ہے، کوئی منصوبہ ہو کچھ بھی ہو یہ ذاتی طور پر نظر آتے ہیں، ان کے بچے نظر آتے ہیں ان لوگوں سے ملتے ہوئے۔ اب شہباز رانا صاحب کہتے ہیں حکومت کا اچانک کرپٹو کرنسی کی طرف جھکاؤ، بائنانس کے منی لانڈرنگ کیس میں سزا یافتہ مالک پاکستان کرپٹو کرنسی کے ایڈوائزر مقرر، یعنی جس کو سزا ہو چکی ہے، مجرم ٹھہرایا گیا، سزا بھگت چکا ہے، 2 نمبر آدمی فراڈیا، اس کو ہم یہاں ایڈوائزر بنا دیتے ہیں۔ یہ کام اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں، ویسے سعودی عرب میں ایک صاحب کو سزا ہوئی تھی اور اگر میں غلط نہیں تو ان کو نیشنل بینک کا صدر لگا دیا گیا تھا۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار اور ان کے بیٹے، اب اسحاق ڈار کے بیٹے کا کیا کام ہے جی، اور محمد اورنگزیب کی نئے ایڈوائزر سے اہم ملاقات۔ یہ آپ گفتگو سنیے، جس طرح حسن نواز، میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بیٹے وہ نظر آتے ہیں آپ کو بیلاروس کے دورے پر، مریم صاحبہ کی بیٹی تک نظر آتی ہے، یعنی اگلی جنریشن کو بھی اب ساتھ لے رہے ہیں، ان کے تعلقات بھی بنوا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں اب بائنانس والے معاملے میں نظر آ رہا ہے۔ اسی ہفتے اچانک جو ہے پتہ چلا کہ دنیا کے جو 24ویں امیر ترین شخص ہیں اور جو بائنانس کرپٹو ایکسچینج کمپنی ہے اس کے وہ میجورٹی شیئر ہولڈر 90% شیئر ہولڈنگ ان کی چیمپئن زائے، ان کو پاکستان اسٹریٹجک ایڈوائزر جو ہے کرپٹو کونسل کا مقرر کر دیں۔ یہ ایک بڑی ہی
ایک آپ کہہ سکتے ہیں حیران کن ڈیولپمنٹ تھی. زاو کو اسٹریٹجک ایڈوائزر لگانا ایسا بنا جس کی نیٹ ورتھ $66 ارب ہے کم از کم, اور جو ریچسٹ پرسن دنیا کے 24واں نمبر ہے ان کا. تو یہاں تک تو مطلب ایک حیران کن تھا کہ پاکستان جیسا ملک اس میں اچانک سے اتنا بڑا انٹرسٹ ایک بلینئر تک ہو جانا. بٹ اس کا جب بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تو جو زاو ہے یہ کنوکٹڈ ہے منی لانڈرنگ چارجز کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس میں. نہ صرف کنوکٹڈ ہے بلکہ یہ ان کو میرے سزا بھی ہوئی تھی, یہ جیل میں, سوچیے ذرا, جیل میں بھی رہے. اب اس میں وہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کے بیٹے سے بھی ملاقات ان کی ہو رہی ہے, یہ سارے ملاقات کر رہے ہیں, تصویریں بھی انہوں نے شیئر کی ہیں. یہ حال ہے. پیپلز پارٹی کا متنازع کینالز قرارداد پر پی ٹی آئی جے یو آئی فیس سے بات چیت کا فیصلہ. پیپلز پارٹی کو اب پی ٹی آئی بھی یاد آ گئی ہے, اور فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, اسی پی ڈی ایم کے جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی, اب ان کو یاد آ گئے ہیں. تو کیا ضرورت ہے, آپ کے پاس سندھ حکومت ہے, آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ کے پاس اتنا اختیار ہے. اب آپ کو تحریک انصاف یاد آ رہی ہے, جس کے خلاف آپ نے آپریشن کروایا, جس کے خلاف آپ نے کریک ڈاؤن کروایا, کراچی سمیت پورے سندھ میں آپ نے ان کو بھی دیوار سے لگایا. ویسے کہتے رہے کہ یہ نون لیگ کرتی ہے, فلاں کرتی ہے, اور عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ برابر کے شریک ہیں. ندیم افضل چند صاحب جو اب پھر میرا خیال ہے ترجمان بن گئے ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ تک کہتے رہے کہ ہم پر تو عذاب آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا. تو سندھ میں کوئی حالات مختلف تو نہیں رہے. پنجاب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ آبادی تھی, یہاں زیادہ ایک بات بننی تھی لوگوں کے نکلنے پہ, تو یہاں زیادہ زور رہا, ورنہ کراچی اور سندھ بھی کوئی پیچھے اتنا نہیں رہا. اس کے علاوہ یہ خبر دیکھیے, اب یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں اتحاد ہونے سے پہلے ہی پھڈا پڑ گیا ہے. جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد خطرے میں پڑ گیا. جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد کے لیے اب تک کی سب سے بڑی شرط سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق جے یو آئی کا موقف ہے کہ ہماری شرط تھی کہ کوئی بھی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی. پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے ہماری اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ 15 اپریل تک بھی نہیں ہوگا. یہ فیصلہ 19 اور 20 اپریل کے اجلاس میں کیا جائے گا. اچھا, یہ جے یو آئی کا اپنا کہنا ہے اپنی جگہ, مگر جب 26ویں ترمیم کے لیے محسن نقوی صاحب سے مل رہے تھے تو وہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو کرتے ہیں, موجودہ حکومت کو کرتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں کس کا کیا کردار ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے. افغانستان سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ طالبان افغان منسٹری ریفیوجیز ریپیٹریشن ہیز انوگریٹڈ دا کنسٹرکشن آف قاسم آباد ریفیوجی ٹاؤن شپ ان ننگرہار پروونس بارڈرنگ پاکستان فار ریٹرننگ افغان ریفیوجیز فرام پاکستان. یہ خراسان ڈائری رپورٹ کر رہی ہے, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 45,000 تقریباً 45,000 افغان مہاجرین چلے گئے ہیں, ان کو واپس بھیج دیا گیا, ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے, بے دخل کر دیا گیا ہے پاکستان سے. اب یہ سرج آئی ہے, اس میں 45,000 ہیں جو گئے ہیں تقریباً پچھلے 10 دن میں, صرف 10 دنوں میں 45,000 ہوگی تعداد, اور افغان حکومت کو مصیبت پڑ گئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کی طرف سے کہ یہ تو بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کام, تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو آباد کرنے کے لیے کام کیا جائے گا. اب اپیل کرتی ہے افغان حکومت نے قطر, یو اے ای, یو کے سمیت تمام عالمی برادری سے, اقوام متحدہ سے, کہ جی ہماری مدد کریں, اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ واپس آ رہے ہیں, ان کو کیسے آباد کریں, نہ ان کے گھر ہیں, نہ کوئی کاروبار, نہ روزگار, کیسے کریں. تو اس میں یو اے ای, یو کے اور قطر سامنے آئے ہیں, دیگر ممالک بھی کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہم مدد کریں گے. اب یہ سالوں سے پاکستان میں رہ رہے تھے, تو کہا جا رہا ہے 47 ٹاؤن شپس بنائے جائیں گے ان کے لیے. تو اتنا پیسہ چاہیے, کس طرح سے کریں گے؟ تو ایک آپ شکل دیکھیے کہ یہاں تو شاید یہ لوگ گھروں میں رہتے تھے, روزگار بھی ان کے پاس ہوگا, کاروبار بھی, شادیاں وغیرہ سب یہاں پاکستان میں کی دہائیوں سے, اب ان کو واپس جانا پڑا ہے. تو دیکھیے کس طرح کیمپس میں ہی رہ رہے ہیں. تو یہ افغان حکومت کو کئی دفعہ سوچنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اس طرح کا ایکشن دہشت گردوں کے خلاف نہیں لیا, اور پھر اکثر دہشت گردی میں دیکھا گیا کہ افغان نیشنل شامل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ کام کیا گیا. فخر الرحمان صاحب سینئر صحافی ہیں, لکھتے ہیں فری عمران خان میسج ریچز فارن آفس, فارن سیکرٹری آمنہ بلوچ met the visiting US congressional delegation comprising congressmen جیک برگمن, ٹام سوزی اینڈ جوناتھن جیکسن. فارن آفس کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے کہ جی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں, شاہد اسلم صحافی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جی ان کی پاکستان سے ملاقات ہو رہی ہے, جو امریکی نمائندگان ہیں, امریکی لیجسلیٹرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں وہاں کے, اور یہ پہلے بیانات بھی دے چکے ہیں عمران خان کے حوالے سے. عدالتی معاملے پر بڑی خبر ہے. اچھا, جو میں اس کا اردو ترجمہ بھی کر دوں. فخر الرحمان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی عمران خان کے حوالے سے پیغام پہنچا دیا گیا ہے, اور وہ یقیناً ان کی نظر میں کہ جی فری عمران خان کا پیغام ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. یہ امریکہ کے جو وفد کے لوگ ہیں جو آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں.
Islamabad High Court Bar Association has requested Supreme Court to direct all major administrative decisions regarding Islamabad High Court should be taken by acting Islamabad High Court Chief Justice with consultation of next two senior most judges till final judicial order on judges seniority. Islamabad High Court Bar نے سپریم کورٹ کو لکھ دیا ہے کہ جی مہربانی کریں یہ ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد کے جو لائے گئے ہیں باہر سے، اسلام آباد کے باہر سے، ان کو پابند کیا جائے کہ وہ دو سینئر ججز کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ طے کریں، جس کا دل چاہتا ہے، یعنی ان کا جس طرح دل چاہتا ہے کسی کے بینچ سے لے کر کیس کہیں اور ٹرانسفر کر دیا، جس طرح کا مرضی بینچ بنایا، پھر اس بینچ پہ بھی جو کیس لگایا وہ خود ہی واپس لے لیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اختیار نہیں ہے چیف جسٹس کے پاس. اور اس پر ہوا یہ ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کے حوالے سے بینچز تبدیلی کے معاملے میں 3 ججز جوڈیشل آرڈر لکھ چکے ہیں، فیصلہ دے چکے ہیں، حکم دے چکے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کر چکے کہ قانون اور اختیار کے اندر رہ کر ہی بینچز تبدیل ہو سکتے ہیں. اب سپریم کورٹ سے استدعا بھی کافی دلچسپ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی چلی گئی ہے. آخر میں ایک دو اور خبریں. مراد سعید کا بیان بھی آ گیا معدنیات بل پر. وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا نہیں، لیکن اس حوالے سے جن خدشات کا اظہار آپ سب نے کیا اور ایسے معاملے میں ماضی کو مندرج رکھتے ہوئے ہمیں اس میں محتاط رہنا ہے. انہوں نے ایک لمبی اس پر پوسٹ کی ہے کہ جی دیکھنا پڑے گا کیا ہے، صوبے کے وسائل کسی اور کے پاس نہیں جانے چاہیے اور اس پر سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. اب اس پر دیگر جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی وہ بھی اس پر محتاط ہو گئی ہے اور آنے والے لگتا ہے کہ اس پر کافی بحث ہوگی، لوگوں کے سامنے اب لایا جائے گا. جن لوگوں کی طرف سے کابینہ میں پیش کیا گیا وہ کہتے ہیں جس میں ایسی کوئی بات نہیں، جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس پر ڈیلیبریشن ہوگی. اب تو اس بات پر زور دیا جا رہا ہے جی عمران خان کی رہائی ہوگی تو یہ کرنا چاہیے، یا کم از کم عمران خان کی مرضی سے مشروط ہوگا. ان کو دکھایا جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان تک پہنچایا جائے کہ یہ جو وسائل ہیں معدنیات کے خیبر پختونخوا میں، ان کا استعمال کس طرح کیا جائے گا، کتنا اس میں کس کا فیصلہ مانا جائے گا، یعنی حکومت کا کتنا ہوگا، کمپنیز کا کیا ہوگا، وفاقی حکومت کا کیا ہوگا، مختلف اداروں کا کیا ہوگا. اس پر اب اس وقت بہت بات ہو رہی ہے. وزیر داخلہ سے امریکی کانگریسمینز کی وفد کی اہم ملاقات، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. یہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے جی امریکی کانگریسمین نے ملاقات کی ہے، یہ ملاقات چل رہی ہے اور یہ وہ وفد ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی یہ بھی بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو سامنے تو نہیں آتی، مگر یہ ضرور ہے کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں ان میں تو وہی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے دیگر باتوں میں بات ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح آگے تو یہ رپورٹرز اور جتنے صحافی ہیں وہ پھر چیزوں کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے امریکی صحافی یا وہاں پر جو پاکستانی امریکنز ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوئی خبر لے کر آئیں. باقی جو صحافیوں نے اب تک اس پر کہا ہے کہ جی وہ عمران خان کا بھی پیغام ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ڈپلومیسی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو اسٹیٹمنٹ کی صورت میں ظاہر نہیں کرتے، کئی اور پیغامات بھی پہنچائے جاتے ہیں. اور پھر یہ بات تو ہو رہی ہے، یہ گفتگو چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، تحریک انصاف اس کو ڈینائی نہیں کر رہی. اب تو JUI بھی اس پر ناراض ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی تو ساتھ شامل کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لڑائی ہے ابھی وہ تو PTI اور نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. JUI تو اس میں اس طرح ہے نہیں، نہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن، نہ ان کے خلاف اس طرح کے اقدامات ہوئے. جو ہوا تحریک انصاف کے خلاف ہوا، ووٹ بینک چھینا گیا تو ان کا چھینا گیا. تو بات چیت اب وہیں پر چل رہی ہے اور اس میں پیش رفت کے امکانات بھی بہت ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.